بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پے ٹیکس اور میں ہوں بشرا صدیقی۔ عمران خان نے دو باتیں کہی تھی، میں ان کو رلاؤں گا، اور دوسرا کہ میں باہر نکل کر ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اور عمران خان کی دونوں باتیں ہی صحیح ثابت ہوئیں۔ جس طرح عمران خان ان کو رلا رہا ہے اور جس طرح ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی پوری جماعت میں صف ماتم ہے۔ ابھی عمران خان کا ایک اور نیا چھکا اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے، اور شہباز شریف کی نیندیں ہو گئی ہیں خراب۔ شہباز شریف کا ابھی ایک بیان آیا ہے کہ میں کینسر کا مریض ہوں اور میری قوت مدافعت پہلے ہی بہت کم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیند کی گولیوں سے بھی افاقہ نہیں ہونے والا اب تو۔ لیکن عمران خان کا یہ چھکا کس مقصد کے لیے؟ کیا وہ ہمیں بلاف کر رہا ہے پھر سے ساری پی ڈی ایم کو کہ لیفٹ دکھا کر رائٹ مڑ جائے گا، یا وہ واقعی اسمبلیوں میں واپس آ جائیں گے؟ اگر تو وہ اسمبلیوں میں واپس آتے ہیں تو راجہ ریاض کے لیے اور بھی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ جو 9 اپریل سے اپوزیشن لیڈر بن کر سارے فائدے حاصل کر رہے ہیں، ان کی پوزیشن کچھ بھی نہیں رہے گی۔ اور اگر وہ اعتماد کو ووٹ لینے کو کہہ دیتے ہیں شہباز شریف کو، تو پی ڈی ایم کو تو ویسے ہی سنا ہے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کری ہے پی ٹی آئی، جبکہ وفاقی وزیروں نے بھی، کچھ وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی عمران خان سے ملتے ہیں یا ملاقات چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ کتنا صحیح ثابت ہوتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی پر امید ہے کہ اگر ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے تو شہباز شریف نہیں لے پائیں گے۔ اس صورتحال میں ملک جائے گا الیکشن کی طرف، اور اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہتے ہیں اور وہ استعفے منظور کر لیتے ہیں 126 اراکین کے، تب بھی الٹیمیٹلی الیکشن کی ہی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن ابھی بات یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو جمہوری نعرے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں جی اب واپس آنا چاہیے اسمبلی میں، یہ کارروائی چلنی چاہیے، تو اب اس کی اسمبلی کا اعلان سن کر کیوں صف ماتم ان کے درمیان ہو گیا ہے، کیوں وہ اتنے بکھلائے ہوئے ہیں، کیوں ان سے کچھ بن نہیں پا رہا ہے۔ اور تمام کی تمام لیڈرشپ ابھی لندن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پی ایم ایل این اس وقت لیڈر لیس ہے۔ نواز شریف تو پہلے ہی تھے وہاں پہ، مریم نواز چلی گئی، حمزہ شہباز غائب ہیں، اور اب رانا ثناء اللہ جو پنجاب کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی بلا لیا گیا۔ تو پنجاب اور پی ایم ایل این اس وقت بیسکلی لیڈر لیس ہیں، اور یہی اس طرح بھی کیفیت ورکرز میں بھی جاری ہے کہ جب ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں ہے تو وہ آگے کس طرح میدان ماریں گے۔ اور یہ نقصان دہ ثابت ہوگا پی ایم ایل این کے لیے کافی زیادہ آگے والے وقتوں میں جا کر، اور اس کا فائدہ شاید پیپلز پارٹی بھی لے لے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے نون کی سیاست ختم کر دی ہے سارے کھیل میں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کو کیسے کاؤنٹر کرتا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کے لوگ تو چلے جائیں گے، مل بھی سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں جاتا کبھی بھی، تو پیپلز پارٹی کو تو وہ نہیں توڑ پائیں گے۔ تو وہ کس طرح کاؤنٹر کرے گا، پیپلز پارٹی کو اسٹریٹجی دیکھنی پڑے گی ہمیں عمران خان کی یہ والی۔ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے ٹاپک میں جاتے ہیں، اور وہ ہے نگران حکومت کا سیٹ اپ پنجاب میں۔ 3 نام دیے ہیں آپ کے پرویز الہی نے۔ پہلا نام ہے ناصر محمود، دوسرا نام ہے نصیر احمد، اور تیسرا نام ہے سردار احمد نواز سکھیرا۔ اچھا، ان دو میں سے تو جو 3 ہیں ان میں سے 2 کا بیک گراؤنڈ ہے آپ کے سول سرونٹس کا، کیونکہ ناصر محمود صاحب بلوچستان کے چیف سیکرٹری رہے ہیں، اور جبکہ سکھیرا صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ سیکرٹری رہے ہیں، اور جبکہ جو تیسرا نام ہے نصیر احمد صاحب کا، وہ رہے ہیں ہیلتھ منسٹر اور بزنس مین ہیں، کیونکہ ان کے افریقہ میں کنسٹرکشن کے بزنسز ہیں، اور تینوں ہی کی ساکھ بہت اچھی ہے۔ تینوں ہی کے جو بیک گراؤنڈ ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے، اور ان لوگوں کی اپنی جو پوری ساکھ ہے، ان کی جو پورا کام ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے نواز شریف کے دور میں بھی کام کیے ہوئے ہیں، عمران خان کے ٹینیور میں بھی کام کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے۔ تو ان لوگوں کے اوپر کوئی الزام، کوئی صاف ستھرے بندے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان تینوں نام میں سے کسی پر کوئی آبجیکشن ریز ہونی چاہیے۔ لیکن کیونکہ ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے، حمزہ شہباز کی طرف سے کوئی نام نہیں دیے گئے ہیں، تو معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے کورٹ میں، اور اب الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گی نگراں وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا نام۔
اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی بلدیاتی الیکشن کی سندھ میں، کیونکہ ایک بار پھر وہاں پہ مافیا جیت گیا۔ وہ مافیا جو مشتمل ہے جاگیرداروں پر، ٹھیکیداروں پر، انہوں نے اس دفعہ پھر سے سندھ کو 90 کی دہائی میں رکھا۔ انہوں نے سندھ کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ انہوں نے مافیا نے جس طرح ٹھپے لگائے، جس طرح دھاندلی ہوئی وہاں پہ، اور جس طرح اب ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سندھ کو نہیں نکالنا چاہتے اس دلدل سے۔ وہ سندھ کو اسی دلدل میں اور پھنسا رہے ہیں اور ڈبا رہے ہیں۔ سندھ کے پاس ترقی کے راستے بہت زیادہ ہیں، سندھ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہیومن انڈیکس کی بات کریں پورے پاکستان میں تو سندھ کا سب سے زیادہ کم ہے۔ اگر ایجوکیشن کی سیکٹر کی بات کریں تو سندھ سب سے نیچے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مافیا آگے نہیں بڑھنے چاہتا ہے۔ جس دن عوام میں شعور آ جائے گا اس دن یہ جاگیردارانہ نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ جاگیردار کہاں جائیں گے؟ یہ ٹھیکیدار بنے جو پھر رہے ہیں سندھ کے، وہ کس طرف جائیں گے؟ پھر یہاں پہ بات کروں گی کہ 30 گھنٹے لگ گئے آپ کو اس کا رزلٹ دیتے ہوئے، 30 گھنٹے۔ تو کیا عمران خان کی بات EVM لانے کا غلط تھا؟ وہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں جی اس میں تو بڑا مشکل ہے، اس طرح تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو آپ لوگوں کا گھسا پٹا روایتی طریقہ تھا اس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ UC کے الیکشن کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے؟ کتنا ووٹر ٹرن اوور ہوتا ہے جس میں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کے کتنے ہزار ہو جاتے ہیں لوگ ایک UC میں آ کر ووٹ دیتے ہیں، وہ آپ سے کاؤنٹنگ نہیں، اس کے لیے آپ نے 30 گھنٹے لگا دیے۔ تو الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہے؟ اس کے دعوے کہاں ہیں کہ ہم بہت آرگنائزڈ ہیں، ہم نے ہر چیز مینیج کر لیے، لیکن جب الیکشن کروانے کی بات آتی ہے یا تو آپ لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہو، اور اگر کرواتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 30 گھنٹے تک ہمارے پاس کوئی رپورٹس ہی نہیں آ رہی ہوتی ہیں، الیکشنز کا ریزلٹس کا پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور ابھی بھی اگر یہ رزلٹ جلدی آئے ہیں تو اس میں JI والوں کو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ وہ میڈیا میں آ کر ہر 2 سیکنڈ بعد میڈیا میں آ کر بول رہے تھے کہ رزلٹس نہیں آ رہے، دھاندلی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے شاید انہوں نے اچھا خاصا پریشر بلٹ اپ کیا تھا، لیکن یہاں پہ الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے اپنی روش نہیں بدلی تو عمران خان جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ ڈاؤٹ فل بندہ ہے، تو میرے خیال سے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا، عوام کو اپنی آواز اٹھانی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔